نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له لا قدير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري رحمه الله وهو بعض الحديث میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی امت کے اجابت کا ہمیں حصہ بنایا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کے بعد ہمیں فطرے بے بہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہنمائی کے کا اہتمام فرمایا کہ کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور کون سے معاملات ہیں، کون سے امور ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیت سکو گے
اور کون سے ایسے امور ہیں کہ جن سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جہاں اللہ عزت نے اپنے حقوق جن کو ہم حقوق اللہ کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر عائد کیے ہیں، وہاں ہمارے ذہن میں کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو بندوں کے حوالے سے ہیں جن کو ہم حقوق العباد کا نام دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں داخل ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے تمام احکامات کا پورا کرنا ضروری و لازم ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ عزت نے فرمایا کہ لا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے سے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کو اسلام سمجھ کر دین سمجھ کر پڑھ لو اور باقی احکامات کو بالکل فراموش کر دو، جیسے یہود و نصارہ نے کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اپنے مذہب کے کچھ حصے پر عمل کیا، کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ شریعت اسلامیہ کو پوری کی پوری شریعت اسلامیہ کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، پوری شریعت اسلامیہ پر عمل کرا ہو گے تبھی جا کر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکو گے۔ ہماری دن کے جو قرآن کریم کے ساتھ مدارسہ پڑھائی جاتی ہے الہدایہ، جس میں قرآن و احادیث سے مستقل احکامات ذکر کیے ہیں، اس کتاب میں 4 جلدیں ہیں، صرف ایک جلد عبادات کے حوالے سے ہے جس کے اندر طہارت، نماز، روزہ، زکات کا ذکر ہے، اور بقیہ 3 جلدوں کے اندر معاملات کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر عبادات کا ذکر کم ہے اور معاملات کا ذکر زیادہ ہے۔ آج کا زمان اسلام کو صرف عبادات تک محدود کی ہوئی ہے، حالانکہ پوری زندگی ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرنی چاہیے۔ ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہوں یا جنازے کی ادائیگی کے حوالے سے احکامات ہوں، تمام کے تمام احکامات جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے مضمون عمل ہونے چاہیے۔ حقوق العباد جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو پھر جب تک ہم اس سے توبہ نہ کر لیں، اس سے اس کا حق معاف نہ کروا لیں، تب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ رسول کے حقوق ہیں تو وہ اللہ رسول معاف فرمانے والا ہے، زندگی میں جب چاہیں اللہ سے توبہ کریں۔ خطبے میں جو حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر الناس من یتقون، لیکن تم لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی نفع رسانی کا باعث بنے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی دکھانے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم علی المسلم خمس کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ایک اور روایت میں اپنے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا رد السلام، کہ جب ایک مسلمان سلام کرے تو دوسرے مسلمان کے اوپر اس مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا اگر کہ سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ خود قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا،
کہ جب تمہیں جو سلام کرے تو اچھے الفاظ سے اس کا جواب دو، اور روزگار یا جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے انہی الفاظ کا جواب دے۔ تو معلوم ہوا کہ سلام کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، مسجد میں وہ آئے تو سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، الفاظ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 30۔ بعد میں صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے پہلے 10 ذکر فرمایا، پھر 20 اور پھر 30۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا شخص آیا تھا اس نے السلام علیکم کے الفاظ سے سلام کیا تھا، اس کو 10 نیکیاں ملی۔ جو دوسرا آیا تھا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، اس کو 20 نیکیاں ملی۔ اور جو تیسرا آیا تھا اس نے پورا سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو کم سے کم 30 نیکیاں ملی۔ سلام ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا ثواب اللہ حضرت نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ اس سنت کی عمل کرنا بہت آسان ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تاکید فرمائی ہے کہ اپنے یہاں سلام کو عام کرو، جتنا ممکن ہو سکے سلام پھیلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسری مسلمان سے سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی مسلمان کو ملیں، چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا وہ ہمارے لیے اجنبی ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری ملاقات کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں یا کسی سے بھی ملاقات فرمایا کرتے تھے تو کوشش کیا کرتے تھے سلام میں پہل کرنے کی، اور آپ کا فرمایا الفاظ جو سلام غریب من الکبر، کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے، غرور سے بری ہوتا ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے پہلے ہم سلام کریں، بچے ہمیں سلام کریں گے تو ہم جواب دیں گے، ہم کیوں بچوں کو سلام کریں گے؟ جب ہم بچوں کو سلام کریں گے، بچوں کو ایک اچھی عادت پڑے گی تو بچوں میں بھی سلام کرنے کا جذبہ جو وہ سلام رہے گا۔ اور پھر اللہ عزت کا بھی حکم ہے، سورہ نور کے اندر اللہ عزت نے دوسری مقامات کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم تب تک گھروں کے اندر داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ مانگ لو، اور دوسری بات وتسلموا علی اہلہا، جب تمہیں اجازت مل جائے، ہاں اپنا گھر ہو یا کسی غیر کا گھر ہو، تسلموا علی اہلہا، تو گھر والوں پر سلام کرو۔ سلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سلام کی وجہ سے گھر کے اندر اللہ اور عزت کی برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ کپڑوں پاکنے کے حالات چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اللہ عزت کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہو، نحوستوں کا خاتمہ ہو، اور ہر قسم کی حادثات سے، صالحات سے، بلیات سے اللہ عزت اس کے گھر کی حفاظت کروائے، تو جب بھی وہ گھر میں داخل ہو تو 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام سلام کرے،
ہاں گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، گھر میں موجود ہے تو گھر والوں کو سلام ہوگا، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہاں اگر ایک جنات مسلمان جنات موجود ہوں گے تو ان کو سلام ہوگا، فرشتوں کو سلام ہوگا، اور اگر کوئی بھی نہیں تو کم از کم ان الفاظ میں ان کو سلام کر لیا جائے، السلام علیکم والسلام علی رسول اللہ یا السلام علیکم علی رسول اللہ۔ اور دوسرا کام کہ ضرور ہی پڑھ لیا جائے، اور تیسرا کام کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے، قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے، کم سے کم 1 2 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ پڑھ لی جائے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں، سلام کرنا، درود شریف پڑھنا اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، ان 3 کاموں کی جس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، اللہ ذکر و رحمت کا رسول فرماتے ہیں۔ پھر سلام کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اگر دو مسلمان ساتھ چل رہے ہوں، درمیان میں کوئی درخت آ جائے یا کسی دیوار کی آڑ آ جائے اور پھر جب دوبارہ ملے تو دوبارہ سلام کریں، اتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اپنی جان پہچان سے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے، نوازش لوگوں سے سلام کرنے سے احترام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قیامت کی نشانی ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اپنے جاننے والوں کو سلام کریں گے اور اجنبی لوگوں کو سلام نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام سلام کرنے کے حوالے سے اس طرح اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو سلام کرنے کی خاطر بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے خادم ان سے کہنے لگے کہ آپ اکثر بازار تشریف لے جاتے ہیں اور کسی دکان پہ ٹھہرتے بھی نہیں ہیں، کچھ لیتے بھی نہیں ہیں، کوئی معاملہ بھی نہیں کرتے اور پھر واپس تشریف آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بازار جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بازار میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، انہیں سلام کرتا ہوں اور میں ثواب کماتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس سے پہلا حق السلام اور سلام کا جواب دینا ہے، اور دوسرا حق عیادۃ المریض کہ مسلمان کو جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا پتہ کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بیمار بھائی کی ضروری عادت کی جائے۔ اگر تو ہم اخلاص سے نیت کے ساتھ بغیر کسی سکھلاوے کے کسی مفاد کے ایک مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کی جائے تو اللہ رب العزت عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور شام کے وقت کسی کی عیادت کی جائے تو اللہ رب العزت صبح تک ایسے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ جو بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کسی بیمار کے پاس بیٹھے رہتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ تم جنت کے باغات میں بیٹھے ہو، یعنی مسلسل فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا واتباع الجنازہ، جنازے کا ساتھ کرنا، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے ہاں تعزیت کے لیے جانا، یہ تیسرا حق ہے۔ حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ تدبیر کے موقع پر بھی حاضر رہتا ہے تو اس کو ایک اور قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے اس قرات کے حوالے سے وضاحت فرمائی کہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی نماز جنازہ میں شرکت کرنے پر بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اور تدبیر کے موقع پر شرکت کرنے پر بھی ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔
اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، کوئی مسلمان اس کا جنازہ گھر سے اٹھنے سے پہلے اس کے گھر آتا ہے، اس کے رشتے داروں کے ساتھ تعزیت کرتا ہے، تو بھی ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب، ایک قرات کے برابر ثواب ہے۔ جنازے میں شریک ہوتا ہے تو بھی ایک احد پہاڑ کے برابر، ایک قرات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تنظیم کے موقع پر حاضر ہوتا ہے تو ایک قرات کے برابر یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، گھر سے لے کر جنازہ گاہ تک اور جنازہ گاہ سے لے کر قبرستان تک وہ جنازے کی اتباع کرتا ہے، جنازے کو کندھا لیتا ہے، تو بھی ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعدى مصابا فله اجر مثله، کہ کسی مسلمان کے ہاں تعزیت پر اللہ رسول اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص مصیبت زدہ ہو اور مصیبت پر وہ صبر کرنے والا ہو، جیسے مصیبت زدہ ہو صبر کرنے پر اللہ رسول ثواب دیتے ہیں، اسی طرح تعزیت کرنے والے کے لیے بھی اللہ رسول نے اتنا ہی ثواب رکھا ہے۔ اب تعزیت کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے ورثاء سے ہمدردی اور ان کو تسلی مل جائے، ہمدردی کے الفاظ بولے جائیں۔ من تعزى مصابا، تعزیت عربی زبان میں کسی کو تسلی دینا ہے۔ اس کا تعلق صرف مرنے والے کے ورثاء کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق عام ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی آفت آن پڑی ہے، کوئی شخص کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس کے ساتھ تعزیت کرنا، اس کو حوصلہ دینا، اس کو تسلی دینا، یہ بھی تعزیت کے زمرے میں آتا ہے، وہ اس پر بھی اللہ دنیا سے بڑا سوال کرتا ہے۔ چوتھا حق المسلم علی المسلم، یہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں ایک حق اجابت الدعوہ ہے، دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ کھانے کی دعوت کے جب کھانے پر بلایا جائے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، دعوت کا ولیمے کی ہو یا عام کو دعوت ہو۔ دعوت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ عربی زبان میں اجابت الدعوہ، دعوت کا مطلب پکار کے ہے، بلانے کے ہے۔ جب کوئی مسلمان آپ کو اپنے کسی کام کے لیے بلائے اور اس کو آپ سے کوئی مدد درکار ہو تو اس کی مدد کرنا، اس کی آنت کرنا، یہ اجابت الدعوہ ہے، اور اس پر بھی اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب ایسے شخص کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب ایسے وقت میں بھی اس کی مدد فرمائیں گے کہ جب اس شخص کا کوئی بھی ٹھکانے حال سوائے اللہ کے کوئی نہ ہوگا، یعنی قیامت نہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کے روایات کو کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کی معافیوں کو کسی اور کے سامنے ذکر نہیں کرتا، اس کی عزت سے سب کو مجبور نہیں کرتا، تو اللہ کل قیامت کے دن بھی ایسے شخص کی عزت کو مجبور نہیں فرمائیں گے، اس کو ذلیل نہیں فرمائیں گے، مخلوق کے خدا کے سامنے اس کے گناہوں کو بیان نہیں فرمائیں گے۔ کسی مسلمان کی مدد کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ کوئی شخص آیا اور اس نے اپنے لیے مدد کی درخواست کی کہ فلاں شخص ہے، اس کو قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، مجھے وہ بہت زیادہ مجبور کر رہا ہے، آپ اس حوالے سے اس کی سفارش فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، حالانکہ اعتکاف میں فوراً جوتے پہنے اور پہنچی اس شخص کے پاس، اس کے بعد کی واپس آئے۔ شخص یہ شخص کہنے لگا کہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ کو اعتکاف میں تھے، آپ کا اعتکاف تو واپس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص کسی مسلمان کے کام آتا ہے، اس کی کسی حاجت کو، کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت 10 سال کے اعتکاف کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ صرف نفسی اعتکاف تھا،
مجھے تو اس سے بڑھ کر 3 گنا زیادہ اللہ نے مجھے ثواب عطا فرمایا۔ حضرات محترم لوگوں میں سب سے کوئی قریب وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی رفع رسانی کا باعث بنے۔ دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، ہمارے جانے کے بعد اگر لوگ ہمیں اس کے پاس میں یاد کریں تو ہمارے لیے سستا جاریہ ہوگا، لیکن اس کو بھی اللہ اس کو ثواب بنا کر میت کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے نماز جنازہ میں اگر 40 ایسے مسلمان شریک ہوتے ہیں جو اس بات کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کی گواہی کی وجہ سے اللہ اس میت کی مصیبتیں بھی بخشش کروا دیتے ہیں۔ اور آخری مذہب ہے تشریف العاقب، کہ سیکھنے والے کی چیز کا جواب دیا جائے کہ جب سیکھنے والا الحمدللہ کے الفاظ کے لیے تو دوسرے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ کے الفاظ کے اندر وہ جواب دیں۔ اگر سیکھنے والا الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر اس کی سیکھ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے ایک کو سیکھنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور جب کوئی مسلمان پاس موجود ہے اس سے الحمدللہ کے پاس سنیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو کہے کہ اللہ آپ کو رحم فرمائے، اور پھر جواب ہے یا کوئی دوسرا شخص موجود ہے وہ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک بات پر ایک قول مبارک مرتبہ قبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا کرنے کے لیے الحمد للہ۔